بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام طور پر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام زندہ ہیں؟ جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام حیات حقیقی، دنیاوی، روحانی، جسمانی سے زندہ ہیں۔ اپنے مزارات طیبہ میں نمازیں پڑھتے ہیں، روزی دیے جاتے ہیں، جہاں چاہیں تشریف لے جاتے ہیں، زمین و آسمان کی سلطنت میں تصرف فرماتے ہیں۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اپنی اپنی قبروں میں اسی طرح باحیات حقیقی زندہ ہیں جیسے دنیا میں تھے، کھاتے پیتے ہیں، جہاں چاہے آتے جاتے ہیں۔ تصدیق وعدہ الہیہ کے لیے ایک آن ان پر موت طاری ہوئی، پھر بدستور زندہ ہو گئے۔ ان کی حیات شہداء سے بہت ارفع و اعلیٰ ہے، لہٰذا شہید کا ترکہ تقسیم ہوگا، اس کی بیوی بدعت نکاح کر سکتی ہے، بخلاف انبیاء کے کہ وہاں یہ جائز نہیں۔ حیات انبیاء پر کچھ دلائل۔ مردہ نہ کہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بلا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ ترجمہ: اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں۔ مردہ خیال بھی نہ کرو۔ ایک دوسرے مقام پر فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہرگز انہیں مردہ نہ خیال کرنا بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، روزی پاتے ہیں۔ مذکورہ آیات سے وجہ استدلال۔ مذکورہ آیات سے فقہاء و محدثین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پر دو طریقوں سے استدلال کیا ہے۔ نمبر ایک، جب شہید زندہ ہے تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام بطرج اولیٰ زندہ ہیں۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہادت سے سرفراز فرمایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال زہر آلودہ بکری کھانے کی وجہ سے ہوا، لہٰذا آپ بھی اس آیت کے عموم میں داخل ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض وفات میں فرمایا کرتے تھے، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے خیبر میں جو زہر آلود کھانا کھایا تھا اس کی تکلیف ہمیشہ محسوس کرتا ہوں، اور اس وقت میں محسوس کر رہا ہوں کہ اس زہر سے میری رگ جان منقطع ہو رہی ہے۔ عظیم محدث امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کو نقل کر کے فرماتے ہیں، ترجمہ: اور انبیاء بدرجہ اولیٰ زندہ ہیں کہ وہ مرتبے میں ان سے بڑھ کر ہیں، بلکہ کوئی ایسا نبی نہیں جس کے وصف نبوت کے ساتھ شہادت جمع نہ ہوئی ہو، پس انبیاء بھی اس آیت کے عموم میں داخل ہوں گے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے اجسام کو کھانے حرام کر دیا ہے، پس اللہ کا نبی زندہ ہے، رزق دیا جاتا ہے۔ شیخ محقق کا موقف۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی حیات و زندگی کا ثبوت علماء امت کا اجماعی مسئلہ ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، اس لیے انبیاء کی زندگی شہداء اور مجاہدین کی زندگی سے زیادہ کامل اور قوی تر ہے۔ شہداء کی زندگی تو معنوی اور اخروی ہے، مگر انبیاء کی زندگی حسی اور دنیاوی زندگی ہے، اس بارے میں احادیث بھی موجود ہیں۔ لہٰذا یہ قرآن و حدیث سے جو چیز ثابت ہو چکی ہے اس پر یقین کرنا ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے عقائد پر غور کیا کرے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقائد صحیحہ نصیب فرمائے اور فتنوں سے اللہ پاک ہماری بچت فرمائے، آمین۔